الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 47ویں نمبر پہ ہے 47۔ اس کی دوسری آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں 4 جگہوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، 4 جگہوں پہ۔ وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ، نزل علی محمد۔ تو اس وجہ سے سورت کا نام محمد رکھنا پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا ہوا، اور یہ پہلے بھی کسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نام محمد حمد سے مشتق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس حمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نام مشتق ہیں: محمد، احمد، حامد، محمود، حمید، حماد۔ اور کائنات کی اطراف بھی 6 ہیں۔ ہر جہات 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جلوہ گر ہے، اس کا پرتو ہے، اس نام محمد کے جلوے ہیں۔ گرو نانک نے ایک قاعدہ کلیہ بنایا تھا نا کہ کائنات کی ہر شے نام محمد کی مرہون منت ہے۔ مجھے لے لیں، صدیق کو، یا اس موبائل کو لے لیں، یا اس قرآن کو لے لیں، یا اس کتاب کو لے لیں، کائنات کی جس چیز کا بھی نام لیں گے، نام محمد اس کے اندر جلوہ گر ہے۔ پورا ایک قاعدہ کلیہ انہوں نے لکھا ہے۔ نام لیو جس انشردہ چوگن کی جیو تا، ہر چیز کے عدد کو نکال کر اس کو 4 گنا کریں، تقسیم کریں، ضرب کریں، نفی کریں، جمع کریں، جو ریاضی کے فارمولے جمع تفریق تقسیم لگتے ہیں وہ سارے ایک فارمولہ ہے، وہ کسی ویڈیو میں بتا دیا ہوا ہے پوری تفصیل۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، ایسی ذات جس کی ہر لمحہ یحمد حمدن بعد حمدن، ہر لمحہ کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسی ساعت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جا رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، 70,000 ملائکہ صبح سے شام تک قطار در قطار درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اور جو ایک فرشتہ آج کے دن میں تشریف لایا، اس کی قیامت تک پھر دوبارہ باری نہیں آئی تھی۔ وہ اسی طلب میں، اسی جستجو میں، جو بندے کا ذوق ہوتا ہے نا، وہ شوق ہوتا ہے، وہ بندے کو بے قرار اور بے سکون رکھتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے کسی حاشیے میں ایک بات لکھی ہے: یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں چاند کے چھوٹا ہونے اور بڑا ہونے کی جو توجیہ بیان کی ہے نا، قابل رشک ہے۔ سائنسدان جو توجیہ بیان کریں وہ تو اپنی بیان کرتے ہیں، زمین گھومتی ہے، یہ کرتی ہے، زمین جو حائل ہوتی ہے، چاند چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جیسے نے کہا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر 14ویں تاریخ تک چاند کو یہ امید لگی ہوتی ہے کہ جس طرح سورج ہر روز اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے تو تب یہ غروب ہوتا ہے، اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے تو غروب ہوتا ہے، اور جس دن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، الٹے پاؤں پیچھے آ جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس طرح چاند مہینے میں 1 دفعہ سجدہ کرتا ہے، 14ویں کو، اس لیے پوری آب و تاب کے ساتھ یہ چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک توجیہ بیان کی ہے۔ اور جب 15ویں شب ہوتی ہے
تو پھر یہ آہستہ 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 گھٹنا شروع ہو جاتا اس فکر میں، اس پریشانی میں کہ کیا پتہ اگلی 14 ملکیں مجھے نصیب ہوگی یا نہیں، یہ سجدہ میرا اللہ کے حضور ہو سکتا ہے یا نہیں، قیامت ہی نہ آ جائے۔ تو اس پریشانی میں یہ گھٹتا جاتا ہے اور پہلی سے لے کر 14ویں تک ایک خوشی میں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور میں کیا ہوں گا، سرخرو ہوں گا۔ اور جس کو اللہ کا دیدار ہو جائے نا، حضرت زلیخا کے بارے میں ہے نا، ساری زندگی بال سفید کر دیے، کمر کبڑی کر دی، چہرے پر جھریاں پڑ گئی، یوسف علیہ السلام کے پیچھے مڑ کے دیکھتے تک بھی نہیں تھے، اور جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی، آپ کی بیوی بھی بن گئی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو مسلمان کر کے مسلح پہ لا کھڑا کیا نا، قیام کیا، رکوع کیا، اور جب سجدے میں گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا لیا۔ کہاں یوسف اور کہاں اللہ؟ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن دیا تھا 1/3، 1/3 انتہائی حسن دیا تھا پوری کائنات کا، جو ایک دفعہ دیکھتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سارا حسن آپ کی نظر کیا گیا۔ بہرحال وہ سجدے میں گئی تو کیا ہو گیا، اللہ کا دیدار ہو گیا، پھر یوسف دل سے اتر گیا علیہ السلام۔ اب وہ انتظار میں ہوتے تھے کب نماز سے فارغ ہوں گے، بات چیت کریں گے، گھریلو معاملات، دنیاوی معاملات، یا جس طرح میاں بیوی کے بات چیت ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر جمیل اور خوبصورت ہو کون سکتا ہے؟ تو اس طرح وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ بہرحال بات چلی تھی اللہ ذی یحمد حمدن بعد حمدن، کوئی ایک کلمہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جائے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی سورہ محمد کو پڑھتا ہے اللہ اس پہ کرم یہ کرتا ہے اور کرے گا کہ قیامت کے دن جب قبر سے نکلے گا، حشر سے اس کا معاملہ ہوگا، حشر سے معاملہ پڑے گا وہاں، تو جس طرح رخ کرے گا جلوہ محمدی اس کی آنکھوں میں ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اللہ اس جنت کی نعمتوں میں سے اسے شاداب کرے گا، سیراب کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی بھی مشکل میں مبتلا ہو، کیسی بھی مشکل میں، کیسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، تو سورہ محمد کو ہر جمعے کو 111 بار پڑھے، 7 جمعے، ساتھیوں کو بٹھا کر، نمازی پرہیزگاروں بندوں کو بٹھا کر وہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو کیا کر دے گا، آسان کر دے گا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کو آسان کر دے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اکیلا بندہ تو 111 بار تو سورہ محمد کو ایک جمعے میں نہیں پڑھ سکتا، تو چند نمازی پرہیزگار دوستوں کو بٹھا کر یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرے گا۔ اور سب سے بڑا اس کا جو فائدہ جو میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے نکلتے ہی، حشر میں جاتے ہی، جدھر جدھر بندہ رخ کرے گا دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتا جائے گا۔ یہ سورہ محمد کے پڑھنے کے کیا ہیں، کمالات ہیں۔ اس میں جنت کی نہروں کا ذکر ہے، بے شمار آخرت کی ہولاکیوں کا بھی ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کا جو عمل درمد تھا اس کا ذکر ہے، پکے مومنین جو واقع مومن ہیں، ان سب کی تفصیل سورہ محمد میں بیان کی گئی ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا اس میں ذکر ہے، صراحتاً تو نہیں، کنایتاً۔ تو بہرحال اس سورہ محمد اور قرآن کے جو بھی آیت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ساتھ عشق، محبت اور دوستی رکھنے کی توفیق اگر عطا کر دے نا، توفیق عطا کر دے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو توفیق اللہ عطا کر دے قرآن کے ساتھ محبت، عشق اور عقیدت رکھنے کی، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی دنیا بھی روشن، آپ کی قبر بھی روشن، آپ کی آخرت بھی روشن۔ اگر اسی سے منہ موڑ لیا تو یہ پھر منہ موڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی، عقیدت کی، محبت کی شمع ہر ایک کے دل میں جلائے رکھے، تاکہ یہ طمع، یہ لالچ پیدا ہو کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا، اور کسی نہ کسی لحاظ سے اس لڑی کے ساتھ، اس موتیوں کے ساتھ موتی مل کر ایک لڑی بنتی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا جائے۔